کرنے کی وجہ سے چاہتا ہوں گا آپ بھی ایک دفعہ اتفاق کریں۔ میرا نام لیاقت علی ہے، والد صاحب کا نام عباد علی ہے۔ دادا میرے فتح پور گاؤں تحصیل گڑھ شنکر ضلع ہوشیارپور گود گھوڑےوا کے رہائشی تھے۔ دادا جی میرے رحمِ خاں فوت ہو گئے تو 2.5 سال میرے تایا جی نے وہاں نمبرداری کی۔ اس کے بعد ہم یہاں سرائے سدھو تحصیل کلیرولہ ضلع خانیوال میں شفٹڈ ہے، اور وہاں ہمارے پاس سرائے سدھو میں گھوڑےوا ڈسٹرکٹ جلندھر سے پنڈوری گاؤں کے لوگ کو 100 گھر بیٹھا ہے، کو 50 گھر کھنوڑا ڈسٹرکٹ ہوشیارپور سے بیٹھے ہیں، اور ہمارا بھی ایک گھر وہاں موجود ہے جو فتح پور گاؤں تحصیل گڑھ شنکر، اور اس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے یہ بڑا ٹونسا ننگل رائے پور، یہ رائے پور یہاں 20 تک ہے، وہاں کے لوگ بھی وہاں بات تھے، تو نمبرداریاں علیحدہ علیحدہ تھی۔ تو ہمارے پاس جو قصبے تھے جو بڑے موٹے وہاں جو مشہور قصبے تھے وہ کاٹھ گڑھ اور روپڑ شاید اب ضلع بن گیا ہے، کہ اس کے ساتھ ہی یہ ہماری جو یہاں چیچا وطنی میں جو ہمارے رائے صاحب تھے، جو وہاں کے رائے صاحب کرواتے تھے، وہ یہاں چیچا وطنی سیٹل تھے۔ میری ننیال جو ہے وہ ضلع لدھیانہ تحصیل سبرالہ اور پنڈ خانپور، وہ میری ننیال ہے، اور یہ رانا خالد مسعود صاحب بھی میری ننیال میں گئے ہوئے وہاں سے رہتے تھے۔ اس اسٹیج پہ یہاں جو یہ کچھ کیا ہے رانا عامر صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کو وقف کرتا ہوں، ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس ینگسٹر ایج میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور یہ پرانے لوگوں کا کام تھا جو انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور اس کو یہ پایا تکمیل پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں۔ رہی بات یہاں مجھے اسٹیج سے یہ میسج ملا یہاں آ کے کہ یہ جو گھوڑےوا گود ہے، اس اسٹیج نے مجھے یہ میسج دیا کہ یہ شاید کوئی کمپلیکس کا شکار ہے، یہ کچھ چھوٹا گود ہے، ایسا نہیں ہے۔ 4 ہی ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ منج گھوڑےوا نارو اور وریار باقی کھیت سوا، تو یہ ہم منج کے تو برابر اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہاں مجھے یہ میسج ملا کہ شاید ہم نے ابھی اب تعارف کرانا ہے کہ گھوڑےوا بھی کوئی گود ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ منج گود کے برابر ہے، ہمارا گود بہت بڑا گود ہے، پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی بڑی سہ ہے۔ میں دوسرا پیغام یہ دوں گا کہ یہاں جو ابھی خالد مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں جو گھوڑےوا کو وقف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جنریشن کو جو ایکیڈمک ہماری پوزیشن ہے ان کو بڑھانے کے لیے اس کو بنیاد سے ہی اس کو اپنے بچوں کو لے کے دیں۔ ہمیں تو پہلے ایک نسل پہلے ہی، میری نسل کو بھی اسی طرح آنا چاہیے تھا، لیکن ایسے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ اب تو وہ دور نہیں رہا کہ لڑکا میرا جی 12ویں پڑھتا ہے تو 14ویں پڑھتا ہے اور 16ویں پڑھتا ہے، یہ بات ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ ٹیکنیکل پروفیشنل اپنی ایجوکیشن کو بڑھائیں اور اپنے بچے کو ذہن دے کہ 90% نمبر لینے ہیں، تب کسی طرح کو کسی کمپٹیشن میں جا کے بیٹھ سکے تھا۔ 90% سے کم کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اس کے مقابلے میں ہمارے جو روہتک آثار کے لوگ ہیں، جو کنور کے لوگ ہیں، جو بلیانی کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے آج سے 50-30 سال پہلے بھی انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی شروع کر دی تھی، اور وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں تو CSS کر کے وہ لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ وہاں اس کے مقابلے میں 10% ہیں۔ تو آپ گھوڑےوا راجپوتوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نام پیدا کرنا ہے اور اپنے اس کمپلیکس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو اپنی ایجوکیشن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پروفیشنل تعلیم دیں۔ اور میری ایک رائے ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کہ نعمت میں کوئی نمبر دینا ہے، تو آج کا رواج ہے 3-3.5 سال کے بچے کو وہ 10 کلو کا وہ بستہ بنا دیا جاتا ہے۔ آپ ایک کام کر لیں کہ 3-3.5 سال کے بچے کو اپنے گھر میں تعلیم کی اس وقت بیوی کی، بہو کی اسی واسطے ضرورت ہے پڑھنے کے لیے راجپوتوں میں کہ وہ اپنے بچوں کا ہوم ورک صرف چیک کر لیں۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کی اکیڈمیاں کھلی ہیں یا پرائیویٹ اسکول کھلے ہیں، ان میں بھی BA FA لڑکیاں پڑھاتی ہیں، ان کو وظیفہ 4-5 ہزار ملتا ہے، جتنا وظیفہ ملتا ہے اتنا وہ کام کرتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ہوم ورک دیکھیں، آپ چیک کریں، وہ سارا غلط ہوگا، نیچے گڈ لکھا ہوگا اور میب کے دستخط ہوگی۔
آپ کے لیے یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو پڑھائیں. وہ اتنا تو ایسی بچی پڑھی ہوئی لے کے آئے کہ وہ اپنے بچوں کا مڈل تک تو کم از کم ہوم ورک چیک کر لیں, اس کے بعد آگے چلیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ذہن بڑھائیں کہ ہم نے کچھ بننا ہے. اور اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ انگریزی کی جو ABC ہے عبدالرحیم کا اردو کا قاعدہ, یہ اپنے بچوں کو 1 سال گھر میں پڑھائیں. عبدالرحیم اردو کا قاعدہ اور جی کی دن جو ہم استعمال کرتے تھے وہ 1 سال اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہ میک اپ ہو کے جائے گا. جب آپ کا بچہ اس نرسری میں جائے گا تو وہ جب اس کا استاد اس کا سوال پوچھے گا, اس کا ہاتھ یہاں ہوگا کہ مجھے آتا ہے, اور وہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوگا. وہ اس کا کلاس کو مانیٹر کے لیے فلفل کرے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود ٹائم دے. بیوی پڑھی نہیں تو آپ بیٹھیں, اس کو 1.5 سال خود یہ بنیادی تعلیم دے کے اس کو آگے اسکول بھیجیں. پھر اس کو ہوم ورک چیک کریں, استاد کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں, اپنے آپ کو بھی فوکس رکھیں اور اپنے آپ کو کمپلیکس سے نکال لیں. مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم.